بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کیا ہے؟ بسم اللہ کی ترکیب کیا ہے؟ اگر وہ ترکیب بتا دے تو پھر میں اس کو اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا. حضرات گرامی، دین کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھ کر قرآن کو سمجھانے والے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. حضرات گرامی، آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے جاہلوں سے بچ کر رہیں. اولیاء اللہ سے محبت کرنی ہے تو علماء دین سے بھی محبت کریں، کہ اللہ کے علماء دین کے لیے اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی وہ ذات ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء دین ہیں. جب تقوی ڈر زیادہ پیدا ہوتا ہے، جب علماء زیادہ ڈرنے لگتے ہیں تو اللہ سے تقوی زیادہ حاصل ہوتا ہے. جب تقوی کا معیار بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، پہلے عالم دین ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سرتاج، ولیوں کے بادشاہ ہیں، پہلے عالم دین ہیں. ولیوں کے سرتاج بعد میں بنے، پہلے عالم دین بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا. خواجہ غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ ہیں، لیکن پہلے مدرسے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس انہوں نے درس حاصل کیا. پہلے عالم دین بنے، اس کے بعد اللہ کے ولی بنے. حضرات گرامی، اولیاء بننے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ زیادہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم لدنی کے ذریعے پہلے اسے عالم بناتا ہے، اس کے بعد اولیاء میں شمار اس کا ہوتا ہے. پہلے عالم دین بناتا ہے، اس کے بعد اولیاء میں شمار ہوتا ہے. آپ نے بارہا پڑھا ہوگا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ کیا تھے؟ شراب کا کاروبار کرتے تھے، علم دین سے کوئی وابستگی نہیں تھی، دین کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، شراب کا کاروبار کرتے تھے. ایک دن بسم اللہ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، تعظیم کرنے کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اللہ نے ولی اللہ بنایا. ولی اللہ بنانے سے پہلے علم لدنی عطا کیا، عالم دین بنایا، اس کے بعد ولی بنے. اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ عالم دین بھی ہے، تو میں اس کی دلیل یہ دوں گا. آپ تصوف کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، آپ علامہ داتا ہجویری کی کتاب کشف المحجوب کو اٹھا کر دیکھیں، یا پھر کسی کی اور کی کتاب کشف الظنون ہو، یا پھر کسی اور کی کتاب مکاشفۃ القلوب علامہ غزالی کی ہو، یا کسی اور کی کتاب اٹھا کر دیکھیں. جا بجا ان کے اقوال اس میں میسر آتے ہیں، جا بجا ان کے اقوال ملتے ہیں. یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ اقوال بیان کر رہا ہے، سنتوں کو بیان کر رہا ہے، آج اس کا مطلب سمجھا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم لدنی عطا کیا ہوا ہے کہ عالم دین بننے کے لیے، اولیاء اللہ بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. حضرات گرامی، آپ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے رسائل میں، اپنے فتاوی جات میں بارہا لکھا ہے کہ جاہل پیر بنے بیٹھے ہیں اور دین کا سودا کر رہے ہیں. آپ اعلیٰ حضرت کی عقیدت زیادہ رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں. حضرات گرامی، آپ ان کے فتاوی جات کو اٹھا کر دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا مائع مستعمل کے بارے میں، جب کوئی بندہ وضو کے لیے پانی لیتا ہے اور ہاتھ اس میں قربت کی نیت سے ڈالتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا، غسل کرنا جائز نہیں ہوتا، مستعمل بن جاتا ہے. تو اس فتویٰ میں مستفتی نے عرض کیا حضور اتنا خیال آج کے دور میں کون رکھتا ہے کہ ہاتھ ڈالتے ہی پانی مستعمل ہو جائے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس دور میں لکھا، اپنے فتوے میں لکھا. اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جاہل لوگ شریعت پر حاکم نہیں، شریعت ان پر حاکم ہے. جاہل لوگ شریعت پر حاکم نہیں، شریعت ان پر حاکم ہے. جب لوگوں کو یہ حق نہیں کہ شریعت پر شریعت میں دخل اندازی کریں تو جاہل بابا کو کس نے ٹھیکہ دے رہا ہے شریعت میں دخل اندازی کریں؟ 4-4 5-5 بگڑیاں پہن کر عورتوں کی طرح بال لٹکائے ہوئے دین کی سمجھ دینے کے لیے عورتوں میں بیٹھ کر بیڑیاں مارتے ہوئے، سگریٹ چلاتے ہوئے عورتوں میں دین کی سمجھ دینے کے لیے بیٹھے. حضرات گرامی، میں یہ بتا دوں، جب بخاری کا درس ہوتا ہے، جب طلبا بخاری پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جب بیٹھتے ہیں تو عطر کو لگایا جاتا ہے، اس فضا کو مشکبار کیا جاتا ہے. کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کی گفتگو ہے، اس کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میرے رضا نے کہا امبر زمین ابھی رہا مشک ابھی رہا مشک کر بپار ادنا سے یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مفتی اظہر الدین صاحب قبلہ
नारे रिसालत, حضرات گرامی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریا قریا، بستی بستی قریا قریا، کون بنا مہمان کعبہ، کون بنا مہمان کعبہ، عرس ملنشاہ ولی، مبارک ہو، زندہ باد، سبحان حضرات اللہ۔ گرامی، میں کہہ رہا تھا کہ جب بخاری کا درس ہوتا ہے، مسلم شریف کا درس ہوتا ہے، ترمذی شریف کا درس ہوتا ہے، یا پھر اور کوئی کسی حدیث کی کتاب کا درس ہوتا ہے، تو پہلے فضا کو مشکبار کیا جاتا ہے، وہاں پر عطر لگایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اگر بتی جلائی جاتی ہے، اور وہاں پر سندل چھڑکا جاتا ہے، اس کے بعد درس شروع ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جب حدیث پڑھاتے تو پہلے کہتے پہلے اچھی طرح وضو کر کے آؤ، پہلے اچھی طرح وضو کر کے آؤ، اور اگر سو رہے تھے تو اپنے منہ کو صاف کر کے آؤ، اس لیے کہ تم حدیث سرور کائنات کو پڑھ رہے ہو، اس لیے تم جب حدیث پڑھو گے، حدیث جب پڑھ رہے ہو تو یہ کسی غیر کا کلام نہیں، سرور انبیاء کا کلام ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے بار بار کلام کیا تو اللہ نے قرآن عظیم میں اس کا ذکر بیان فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ نے اللہ سے خوب باتیں کی ہے۔ ارے نادانو، اللہ سے جو حضرت موسیٰ نے چند مرتبہ باتیں کی تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ نے خوب باتیں کی ہے، میرے نبی نے تو عرش کے پرے جا کر، لامکا کے پرے جا کر اللہ کا دیدار کیا ہوا ہے، اللہ سے گفتگو کی ہے، تم اس کا کلام پڑھ رہے ہو، تو جب وضو آؤ گے تو وضو کر کے آنا، عطر کو لگا کے آنا، اپنے لباس کو ستھرا پہن کے اپنے لباس کو صاف ستھرا کر کے آنا، اس لیے کہ تم سرور کائنات کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین اندر سارا ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، جس جگہ سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ جب حضور کی حدیث پڑھی جائے تو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، لفظ کو غور کیجئے گا، لفظ پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بار بار نہیں، صرف ایک مرتبہ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر جائے تو وہ گلی انبر سارا یعنی قیامت تک خوشبو دینے کے لائق بن جاتی ہے۔ اللہ، انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، یعنی مشک سے زیادہ خوشبودار حضور کے قدموں سے لگنے والی دھول بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادنا سی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے، یہ چھوٹی سی پہچان میں آپ کے گزرنے کے راستے کی بتا رہا ہوں۔ حضور کی حدیث کا اہتمام اتنا کیا جائے، اتنے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ حضور کا نام لے کر ہم آتے ہیں، پڑھ کر علماء دین فارغ ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہو کر حضور کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سگریٹ جلاتے ہوئے حضور کے نام کو چھوڑ کر یہ دنیا داری کے کاموں کی طرف لوگوں کو توجہ کو دلا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ کو دنیا داری کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ دین کی تبلیغ ہے۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ عالم دین کون ہوتا ہے؟ سچا سچ میں، حقیقت میں، صداقت میں دین کا رہنما کون ہوتا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے نظم میں اس کو جواب دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے لکھا تھا، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تم کو بھی میری طرح صاحب اصرار کرے۔ ہر وہ اس دور کا امام برحق جو مسلمان کو سلاطین سے بیزار کرے، جو مسلمان کو دولت مندوں سے بیزار کر کے اللہ کی چوکٹ پر لے کر آئے، اللہ کے دروازے پر لے کر آئے، وہ صحیح معنوں میں دین کا مبلغ ہوتا ہے۔ ملتیں بیزار ہے، امامت اس کی، وہ آتے ہیں تو دولت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں حضور میں بڑا پریشان ہوں، حضور میں بڑا بیزار ہوں، بڑا مایوس ہوں، لوگوں کا ستایا ہوا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، دستگیری فرمائیں۔
وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ ہمیں گھر میں دعوت دیں، فاتحہ خوانی کریں گے انشاءاللہ بیٹھ کر، پھر آپ کے گھر میں برکت ہوگی. وہ دولت دینے کے طریقے بتا رہا ہے، یعنی دولت کیسے آئے گی وہ یہ طریقے بتا سکتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا سچی حقیقت میں، سچائی میں، صحیح معنوں میں دین کا مبلغ وہ ہوتا ہے جو مسلمان کو سلاطین سے بیزار کرے، دولت سے بیزار کر کے جو اللہ کی چوکٹ پر لا کر چھوڑ دے کہ اگر کچھ مانگنا ہے تو اس در سے مانگ لے. اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا. اللہ وہ ذات ہے جو خود فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اے لوگوں، مانگو تو مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو گے میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا. یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. یہ صحیح معنوں میں دین کا مبلغ ہوتا ہے. وہ ہے دولت دینے کے طریقے بتاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، نماز کیوں چھوڑ رہے ہو، یہ نہیں کہتا. حضرت بتا رہے ہیں کہ اگر معلوم ہوگا تو بتائے گا نا. جب یہ نہیں معلوم کہ نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت کہاں سے ثابت ہے یہ نہیں معلوم ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں تو کیسے معلوم ہوگا. حضرات گرامی، تفسیر پھر رائے بھی حرام ہے، یعنی قرآن کی تفسیر رائے کے ذریعے کرنا حرام ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ اکبر معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث متواتر ہے، متواتر کا درجہ علماء جانتے ہیں، حدیث متواتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی اس کا ٹھکانہ بدل نہیں سکتا. جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور میں نے وہ بات نہ کہی ہو تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کا ٹھکانہ کوئی بدل نہیں سکتا. جب اللہ کے نبی کی بات کا یہ عالم ہے، اس کو جھٹلانے، اس کو جھوٹ کو ان کی بات پر جھوٹ کو منسوخ کرنا، اس کا عالم یہ ہے، تو قرآن پر جھوٹ اور تہمت لگانا، تہمت باندھنا، افتراء کرنا، اس کا عالم کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کے الف کا علم نہیں، قرآن کے الحمد کا علم نہیں. الف لام میں، الحمد میں جو الف لام ہے استغراقی ہے یا جنسی ہے، اس بات کا علم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر، ڈر کرو، ڈرو اللہ سے شرم کرو، ڈرو اللہ خدا سے شرم کرو، کچھ مت کرو، یا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو. میں کہہ رہا تھا اقبال سے جب پوچھا تو اقبال نے کہا کہ امامت کا حقدار وہ ہے جو مسلمان کو سلاطین سے بیزار کرے. آگے کہتے ہیں، آگے لکھتے ہیں فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمان کو دولت کی آس دکھائے، دولت کے دروازے کھولنے کے طریقے بتائے، دولت مندوں کے دروازے پر لے جا کر چھوڑ دے، خدا کے دروازے کو لوگوں پر بند کر دے. اس کی امامت نہیں بلکہ اس کی امامت لوگوں کے لیے فتنہ ہے. حضرات گرامی، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے امامت، کیا چیز ہوتی ہے ولایت، کیا چیز ہوتی ہے. حضرات گرامی، کہ علامہ اقبال نے کہا فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. وہ غیر عالم ہو کر اس بات کو سمجھ گئے کہ جو عالم نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں عالم نہیں ہے، جو لوگوں کو دین چھوڑ کر دولت کے طریقے بتائے، اس کی امامت نہیں بلکہ فتنہ ہے. تو آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے، آپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے. علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی تھی، بمصطفیٰ برساں. اگر آپ کی توجہ ہو تو بیان کروں گا، اگر آپ کی اجازت نہیں تو ختم کر دوں گا. اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خواہشرا کے دی ہماؤس، اگر بول رسیدی تمام بول حبیث. علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خواہشرا کے دی ہماؤس. علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجل صافنا بین الرکن والحجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ پوری زندگی حجر اسود اور بیت حضرت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان گزارے، اور پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے، پوری زندگی عبادت کرتا رہے، اور اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، اولیاء اللہ کی محبت نہ ہو، انبیاء کی محبت نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، تو اس کی محبت، اس کی عبادت قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. علامہ اقبال لکھتے ہیں بمصطفیٰ برساں خواہش را کے دی ہماؤس،
اگر بہو نہ رسیبی تمام بو لہبی. اگر کوئی بندہ حضور کو چھوڑ کر پوری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے, پوری زندگی اللہ کا بندہ کہتا رہے, اقبال کہتے ہیں اس کا ایک کہنا, اس کی عبادت, اس کی پوری زندگی کی اطاعت کچھ چیز نہیں ہوگی, قابل اعتبار نہیں ہوگا. وہ ابو لہب کی طرح پوری دنیا میں پھٹکار کھاتا پھرے گا, پوری دنیا میں پھٹکار کھاتا پھرے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خواہشرا کے دیا ماؤس, جو مصطفیٰ کے خدموں میں پہنچا, جو حضور کے خدموں میں پہنچا, وہی مکمل دین ہے, وہی سچا دین ہے. جو حضور کو چھوڑ کر پوری زندگی عبادت کرتا رہے, وہ پوری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے. وقت کا ابو لہب تو بن سکتا ہے, اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. حضرات گرامی, وقت ہو گیا, مجھے اشارہ مل گیا کہ اپنی گفتگو ختم کروں. صرف ایک شعر کے ذریعے ختم کروں گا. اللہ اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا شعر ہے. میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ میں اپنے گاؤں میں اس شعر کو بیان کروں, یعنی اس شعر کو سمجھاؤں. حضرات گرامی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میں نے شب برات میں ہمارے گاؤں میں کہا تھا, بڑا پیارا شعر ہے, خیال کے توجہ کے ساتھ سنیے گا, اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کاش آویز قندیل مدینہ ہو دل, کاش آویز قندیل مدینہ ہو دل, جس کی سوزش نے کیا رشک چراغاں ہم کو. آپ نے سمجھا نہیں ہوگا, میں شعر کو سمجھاتا ہوں. رشک ہوتا ہے اور ایک حسد ہوتی ہے. حسد کسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر دولت ہے تو دل میں یہ سوچنا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہو اور وہ اس کو نابود ہو جائے. اس کے لیے برا سوچنا, اپنے لیے اچھا سوچنا, یہ حسد ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الحسد یاکل الحسناتی کما تاکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے, حسد نیکیوں کو کھا کر جلا کر راکھ کر دیتی ہے. حضرات گرامی, ایک ہوتا ہے رشک. رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک کرنا سنت ہے. رشک کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس اگر دولت ہے تو دل میں یہ خیال کرنا کہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا, اور اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ اس کے مقام کو بلند, اللہ کو اس کے مقام کو برقرار رکھے اور مزید اس کو ترقی عطا فرمائے. یہ ہوتا ہے رشک. اور جو جس فن کا ہوتا ہے, جس لائن کا ہوتا ہے, اس میں رشک زیادہ ہوتا ہے. اگر میں خطیب ہوں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی فلاں کی طرح خطابت کروں. اگر میں نعت خواں ہوں تو میں بھی چاہوں گا کسی اچھے کو دیکھ کر کہ میں بھی اس کی طرح نعت پڑھوں. یہ رشک ہوتا ہے. تو چراغ جلنے کا کام کرتا ہے. غور سے سنیے گا, کتنا محبت کا کیسا عالم ہے, کیسا مزاج ہے, کیسی سوچ ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت کا معیار کیا ہے, اعلیٰ حضرت کس قدر ڈوب کر حضور سے محبت کرتے تھے, اور آج ہمارے پاس صرف دعویٰ رہ گیا ہے. کما حق و محبت نہیں ہے. ان کے پاس دعویٰ تھا, ان کے پاس عمل تھا, ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے. دعویٰ عشق نبی اور عمل نبی سے نفرت. دعویٰ جھوٹا ہے, جھوٹی ہے محبت تیری. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کاش آویز ہے قندیل مدینہ ہو دل, جس کی سوزش نے کیا رشک چراغ ہم کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چراغ جلنے کا کام کرتا ہے. چراغ جب جلتا ہے تو چراغ نے میرے دل کو دیکھا کہ وہ حضور کے عشق میں جل رہا ہے, حضور کے عشق میں تڑپ رہا ہے, حضور کے عشق میں میرا دل جل رہا ہے. جب چراغ نے دیکھا تو چراغ نے کہا کہ اے احمد رضا کے دل, تو کتنا اچھا جل رہا ہے, کاش میں بھی تیری طرح جل رہا ہوتا, کاش میں بھی جلنے میں تیری طرح ہوتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جائے میرے پروردگار عالم, کاش آویز ہے قندیل مدینہ ہو دل, جس کی سوزش نے کیا رشک چراغاں ہم کو. یا رسول اللہ, جس کی سوزش میں, جس کی فرقت میں, جس کے ہجر میں میرا دل اس قدر جل رہا ہے کہ چراغ دیکھ کر رشک کر رہا ہے کہ کاش میں بھی امام احمد رضا کے دل کی طرح جلتا. تو یا رسول اللہ, اتنا میں تڑپا ہوا ہوں, اتنا زمانے سے ستایا ہوا ہوں, اتنا آپ کی محبت میں تڑپا ہوا ہوں, میرا دل اس قدر جل رہا ہے کہ چراغ رشک کر رہا ہے. چراغ بھی میرے دل کو دیکھ کر واہ واہ کہہ رہا ہے, چراغ بھی رشک کر رہا ہے. تو اس کا صلہ اتنا مل جائے کہ میرے دل کو چراغ بنا کر مدینے کی قندیل میں لٹکا دیا جائے, اور جو بھی عاشق رسول آئے گا میرے چراغ کو دیکھ کر روشنی حاصل کرتا اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جائے گا. یہ حضور کی محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت اس طرح سے محبت کرتے تھے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میرے غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. جاری رضا کا فیض ہے, ورنہ تو میں اظہر پہچاننے کو حرف کے قابل بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.